کی سچی کہانی کا عنوان ہے انمول ہیرا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر تقریباً 90 برس کے قریب تھی، جو شکل سے بیمار اور لاغر لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی خاص کپڑے بھی نہیں تھے، نہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے۔ مکان مالک کو پچھلے 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مکان مالک کو بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے طیش میں آ کر اس بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ سونے کے لیے ایک چارپائی، چھوٹی پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن تھے۔ مصیبت زدہ شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے سڑک کنارے بیٹھا تھا اور ہر گزرنے والا شخص اس پر ترس کھا رہا تھا۔ یہ بھارتی ریاست احمد آباد شہر کے ایک عام سے محلے کا سچا واقعہ ہے۔ لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت مکان مالک کے پاس گئے اور اس کی منت سماجت کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دے، کیونکہ اس کا کوئی حال احوال اٹھانے والا ولی وارث نہیں ہے۔ یہ 2 ماہ میں اپنا سابقہ کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر آپ کو ادا کر دے گا۔ قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ بڑے اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے اس نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فوراً اپنا کیمرہ نکال کر اس تمام معاملہ کی تصویریں کھینچی اور اپنے ایڈیٹر کے پاس گیا اور بولا، جناب، کیسے ملکی مہنگائی میں آج ایک مفلوق الحال بوڑھے شخص کو کرایہ ادا نہ کرنے پر گھر سے نکالا گیا اور محلے داروں نے بیچ میں کود کر اسے 2 ماہ کا اضافی وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے جب بزرگ شخص کی تصویریں دیکھیں تو چونک اٹھا۔ حیرانگی کے عالم میں رپورٹر سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ اس میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے، کوئی بھی اس معاملے پر توجہ دے۔ میں کیا، اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ غربت سے وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، گھر کی صاف صفائی بھی خود کرتا ہے۔ یہ کون سی اونچی ہستی ہے جو اسے کوئی جانے؟ غریب بندہ ہے، اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے ایک گہری سانس لے کر حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا، یہ بھارت کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر نے جب یہ سنا تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھارت کا وزیر اعظم، اور وہ بھی اس بدحالی میں؟ اسے بالکل بھی ایڈیٹر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر، صبح جب اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا، کمزور سا بوڑھا شخص ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ یہ خبر صدر اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہوئی کہ گزاری لال کس غریبی و مفلسی میں کتنی مشکل سے سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں کے اندر پورے ملک کے اعلیٰ وزیر، چیف سیکرٹری اور آس پاس کے لوگ اس محلہ میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ باندھ کر گزاری لال کو کہا، آپ کو ہم ابھی اسی وقت سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار آپ کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر رہی ہے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ بس خدارا اس معمولی سے مکان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلیں۔ مگر گزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا اور بولا کہ اب اس کا کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب عوام کا ہے اور وہی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ یہیں اسی چھوٹے سے کوارٹر میں ہی رہے گا۔ گزاری لال کے چند رشتہ داروں اور عوام نے منت سماجت کر کے بہرحال اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا سابقہ وزیر اعظم کے لیے۔ اس نے بے حد اصرار کے بعد یہ پیسے قبول کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل سے پیسوں میں اس کا کرایہ، کھانا پینا اور ضروریات زندگی شروع ہو گیا۔ اس بات کی خبر جب مالک مکان کو ہوئی کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ گزاری لال کے پاس آیا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی اس نادانی پر معافی مانگنے لگا کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص گزاری لال نے جواب دیا،
کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو بس ایک معمولی سا کرایہ دار ہے۔ جب تک گزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا، وہ مرتے دم تک وہ 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گزاری لال نندا ایک حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ جولائی 1898 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا اور جنوری 1998 میں احمد آباد میں وفات پائی۔ جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد 1964 میں وزیر اعظم رہا اور پھر 1966 میں لال بہادر شاستری کی موت کے بعد بھی اس بلند پایہ منصب پر فائز رہا۔ بنیادی تعلیم FC کالج لاہور سے اقتصادیات میں حاصل کی اور وہ اقتصادیات کا ایک بہت بڑا استاد تھا۔ اس نے احمد آباد اور ممبئی کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ سیاست میں یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ کئی مرتبہ لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گزاری لال کا فلسفہ زندگی کو بہت ہی سادہ، بغیر کسی شان و شوکت کے، قلیل پیسوں میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے خوشی کے ساتھ گزارنا تھا۔ ویسے گزاری لال اس فلسفہ سادگی کی جو عملی مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ جب وہ 99 سال کی عمر میں فوت ہوا تو اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی بھی اپنا ذاتی گھر تک نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ایک عزت و احترام کا ایسا خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے۔ آج بھی بہت سے بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں، مگر اس اندھیر نگری سیاست کے سمندر میں ہمیں گزاری لال جیسے انمول ہیروں کے کردار کی چمک اور سادگی کی عملی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جس دن کوئی ایسا مل گیا تو اسی دن سے ملک و قوم کے حالات بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایسی مزید سچی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔